الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ القلم کی 10 سے لے کے 16 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بھلائی سے، حد سے بڑا ہوا بڑا بدکار ہے، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے۔ یہ غرور و سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک 10 عیب گنائے گئے ہیں۔ 10 یہ عیوب جو ہیں عام لوگوں میں 2-4 تو پائے جا سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ہوتے ہیں، لیکن سب عیوب کا ایک شخص میں پایا جانا بیک وقت اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ چنانچہ علماء خیر نے لکھا ہے کہ ان آیات میں ایک خاص شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یہ 10 کے 10 عیب بدرجہ اتم موجود تھے۔ اب یہ وہ شخص کون تھا؟ اس سلسلہ میں 3 کافروں کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک ولید بن مغیرہ، دوسرا اسود بن عبد یعوس اور تیسرا اخنس بن شریق۔ اکثر علماء خیر کے نزدیک یہ ولید بن مغیرہ ہے جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں 10 عیب گنوائے ہیں کہ اس میں یہ 10 عیب ہیں۔ جو عیب ہیں ان کی مشکل الفاظ بھی ہیں، ان کی تھوڑی سی تعریف کریں گے۔ حلاف مہین ہے 10 نمبر آیت میں۔ حلاف ایک عیب ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر الحلف بالباطل۔ کثیر الحلف بالباطل یعنی کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اور مہین کہتے ہیں رجل حقیر، کہ حقیر آدمی، کمتر آدمی اور ذلیل آدمی کو کہتے ہیں مہین۔ یہ دوسرا عیب ہو گیا۔ اور ہماز لفظ ہے، ہماز مشاء بنمیم۔ ہماز جو ہے والحامز یعنی اس کا مطلب الایاب، عیب جو،
جو ایسے ہی عیب نکالتا رہتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ نہیں ٹھیک، اس کو کہتے ہیں ہماز۔ جو عیب جو ہو، نکتہ چین ہو، عیب ہی لوگوں کے تلاش کرتا رہے، اس کو عربی میں ہماز کہتے ہیں۔ مشا، مشا بنمیم، جو چگلیاں کھانے کے لیے بکثرت چلتا پھرتا رہے، اس کو مشا بنمیم کہتے ہیں۔ اور آگے جو معتدن اثیم ہے 12 نمبر آیت میں، معتد کہتے ہیں متجاوز للحد، متجاوز للحد یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا۔ یہ بھی بہت بڑا عیب ہے، جس کو ہم ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو ہے نا، جو لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں، چاہے برائی میں ہو چاہے اچھائی میں، تو خیر ایکسٹریمسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے نا، لیکن لغویات میں نہیں جانا چاہیے نا، اس کی بھی حدیں ہیں، اچھائیوں کی بھی تو حدیں ہیں نا۔ تو بہرحال ادھر میں اب نہیں جاتا، پھر بات لمبی نکل جائے گی۔ اثیم، 12 نمبر آیت کا جو لفظ اثیم ہے، کثیر الاثم یعنی بڑا بدکار، بہت گناہ گار، ہر طرح کی بدکاریاں کرنے والا۔ 13 نمبر آیت میں اتل، اتل کہتے ہیں الجاف الغلیظ، الجافی، الجاف الغلیظ، الجاف الغلیظ یعنی اکھڑ مزاج، اس کو کہتے ہیں الجاف الغلیظ، اتل کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اکھڑ مزاج۔ جو آخری لفظ ہے ذنیم، اتل بعد ذالک ذنیم، تو یہ جو ذنیم ہے، ذنیم زا سے ہے، جسے زے کہتے ہیں اردو میں، ذنیم، تو الملصق بالقوم الدعی یعنی جو اس قوم سے نہ ہو لیکن زبردستی اس میں شامل کیا گیا ہو، اس کو حرامی بھی بولتے ہیں، یعنی جو نطفے کے لحاظ سے اس قوم سے نہ ہو لیکن اس قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو، یا اس قوم کا نہ ہو تو کسی طریقے سے اس قوم کا فرد بن گیا ہو۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 34، یہ وہاں سے معنی لیے گئے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی قدر، 13 نمبر کے بعد 14 نمبر آیت جو ہے، اس میں کیا مطلب ہے اس کا۔ اب یہ سارے اس کے جو عیب ہیں، عیب اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں بتائے ہیں، ان کان ذا مال و بنین، یعنی یہ جو اس کا سارے عیب ہیں، غرور، سرکشی، یہ ساری اکھڑ مزاج، یہ اس لیے کہ وہ مالدار ہے اور صاحب اولاد ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں، صاحب اولاد ہونا بڑی اللہ تعالیٰ کی زینت ہے، مال اللہ تعالیٰ کی زینت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، فضل ہے، لیکن دیکھیں اس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اکھڑ مزاج آ گیا، بیٹوں کی وجہ سے وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے، اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتا، تو اس حوالے سے جو ہے گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کمینہ اور رذیل شخص بارگاہ رسالت میں گستاخی کی جرت کرتا ہے، اور اس کی وجہ فرمایا ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کے پاس زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور بیٹے ہیں، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، کثرت ہے، اس کے بہت سارے بیٹے ہیں۔ بیٹے ہیں نا، تو بندہ پہ لڑائی جھگڑا ادھر ادھر کہتا ہے یا میرے پیچھے قوت ہے۔ اور جب فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیتیں سناتے ہیں تو بڑی بے حیائی سے کہتا ہے یہ خدا کا کلام نہیں۔ اگلی آیت میں نا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب اس پر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، خواہ مخواہ کے یہ افسانے آپ ہمیں سناتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہماری بزم عیش و طرب کو مقدر کرنے کے لیے، وہ مقدر ہوتا ہے، یہ مقدر ہوتا ہے لفظ، مقدر کرنے کے لیے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ معذلہ خواہ مخواہ یہ افسانے سنانے لگتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیات کے بارے میں یہ کہتا تھا۔ اب جو آیت نمبر 16 ہے
اس میں فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ یہ اس کی جو ناک ہے نا، یہ ناک عزت کی نشانی ہوتی ہے انسان کی نا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ فلان نے تو ناک ہی کٹوا دی اپنی، اس کی ناک کٹ گئی، تو یہ عزت کی نشانی ہوتی ہے نا۔ یہ وہی یہاں استعمال کیا ہے، سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد اس کی ناک یعنی سونڈ ہوتی ہے نا، تو اس پر داغ لگائیں گے۔ یہ جو کبھی سونڈ ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم اس کو داغدار بنا دیں گے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیں گے۔ ہر دیکھنے والا اس دور سے پہچان لے گا کہ یہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، یہ قرآن کریم کی اس نے بے حرمتی کی ہے۔ ہر دیکھنے والا اس داغدار ناک والے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ مجسم شر ہے، اور میرے مصطفیٰ جو ہیں یہ مجسم نور ہیں، یہ مجسم شر ہے، مجسم شقاوت ہے، سخت دل انسان ہے۔ تو چنانچہ عزیزان گرامی قدر جنگ بدر میں اس کی ناک پر تلوار کا ایک نشان لگا جو آخر دم تک رہا، اور لوگ دیکھتے رہے کہ یہ وہی گستاخ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے۔ آج بھی جو گستاخی کرے گا نا تو قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔